بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ یہ سن کر وہ نیک بخت عورت نیچے اتری اور کچھ برقعے اور چادریں اکٹھی کر کے ان کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب سلام اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں کی آہوزاری اور شور کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن راوی بتاتے ہیں کہ جو ہی شیر خدا کی بیٹی نے لوگوں کو ارشاد کیا انستو، خاموش ہو جاؤ، تو کیفیت یہ تھی کہ ارتدت الانفاسا وسکنت الاجراسا، آتے ہوئے سانس رک گئے اور جرس کارواں کی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد دختر علی علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا تو لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کا لب و لہجہ یاد آ گیا۔ جب ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی تو ام المصائب نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ سب تعریفیں خداوند ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر اور نیک و پاک اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل فریب و مکر، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہوں اور تمہاری آہ و فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت و جاں فشانی سے محکم ڈوری بانٹی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جن میں کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بیہودہ ہو، ڈینگ مارنے والے، پیکرے فسق و فجور اور فسادی، کینہ پرور اور لونڈیوں کی طرح جھوٹے چاپلوس اور دشمنی کے غماز ہو۔ تمہاری مثال کثافت گندگی پر اگنے والے سبزے یا اس چاندی جیسی ہے جو دفن شدہ عورت کی قبر پر رکھی جائے۔ آگاہ رہو، تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے خداوند عالم تم پر غضبناک ہے، اس لیے تم اس کے ابدی عذاب و عطاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب کیوں گریہ و زاری کرتے ہو؟ ہاں بخدا، البتہ تم اس کے سزاوار ہو۔ رو زیادہ اور ہنسو کم۔ تم اپنے امام علیہ السلام کے قتل میں ملوث ہو اور تم اس داغ کو کبھی دھو نہیں سکتے، اور بھلا تم خاتم نبوت اور معدن رسالت کے سلیل فرزند اور جوانان جنت کے سردار، جنگ میں اپنے پشت پناہ، مصیبت میں جائے پناہ، منار حجت اور عالم سنت کے قتل کے الزام میں کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ لعنت ہو تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائے گاں ہو گئی اور تم برباد ہو گئے۔ تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تم ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس ہے اے اہل کوفہ تم پر، کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس جگر گوشے کو پارا پارا کر دیا اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کی کون سی ہتک حرمت کی اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے اپنے پست اعمال کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑیں، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام علیہ السلام کا سنگین جرم کیا ہے جو وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس قدر بڑے گناہ پر آسمان سے خون برسے تو تعجب نہ کرو۔ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا، اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا اور اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں ہے۔ یقیناً تمہارا خدا اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ نمبر 2، دربار یزید میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اطرت و اہل بیت علیہ السلام پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے، زمین و آسمان تنگ کر دیے، اور کیا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے اور ناک منہ چڑھاتا ہوا مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور زماں مداری خلافت کے اس مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ذرا دم لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین و مقرر کیا جا چکا ہے۔ اے تالکائی کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر اور لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلائی کی توقع ہی کیا ہو سکتی ہے جو اس خاندان کا چشم و چراغ ہو، جس کی بزرگ خاتون یزید کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کے جگر چبا کر تھوک دیا، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس کا گوشت پوست شہیدوں کے خون سے بنا ہو؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ ایتھا الداعیۃ الخفیۃ السلام علیک، ایتھا التقیۃ النقیۃ السلام علیک، ایتھا الراضیۃ المرضیۃ السلام علیک، ایتھا العالمۃ غیر المعلمۃ السلام علیک، ایتھا الفاہمۃ الغیر المفہمۃ السلام علیک، ایتھا المظلومۃ السلام علیک، ایتھا المحمومۃ السلام علیک، ایتھا المغمومۃ السلام علیک، ایتھا الصدیقۃ السلام علیک، ایتھا المکروبۃ السلام علیک،
ایتھا المعصورۃ السلام علیک یا صاحبۃ المصیبۃ العظمی، السلام علیک یا زینب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد